الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ حضرات علماء کرام و حفاظ اعظام اور عزیز طلباء، شہر مونگیر میں واقع مدرسہ رشیدیہ دارالقرآن بیلن بازار یہ محتاج تعارف نہیں ہے، اور اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھ جیسے حقیر اور ناچیز اور بے وقت انسان کو یہ موقع دیا کہ اس مدرسے کی خدمت کچھ کر سکیں۔ لہٰذا گزشتہ کئی سال پہلے میں نے بھی یہاں خدمت کا فریضہ انجام دیا، اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے۔ مدرسہ رشیدیہ دارالقرآن بیلن بازار کی جو تعلیمی جو سرگرمی ہے اور جن ذمہ داروں کی ماتحتی میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ قابل ستائش ہے، قابل داد و تحسین ہے۔ بنیاد اس کی یہی ہے کہ جس کی بنیاد اخلاص پر، للہیت پر اور نیک نیتی پر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثمرہ بھی اچھا رکھتا ہے۔ دو تین باتیں آپ کے سامنے ہم عرض کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ طلباء عزیز یہ سمجھ لیجئے میرے متعلق کہ میں بھی آپ ہی کے جیسا ہوں، میں کوئی مولانا ہوں نہیں۔ ان لوگوں نے مولانا کہہ دیا، ایسی تھوپ دیا ہے، میں کوئی مولانا ہوں نہیں، بس آپ کے جیسے طالب علم ہیں اور آپ سے بھی کم درجے کے طالب علم ہیں۔ تو یہ ایک پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مدرسہ رشیدیہ دارالقرآن میں جب آئے ہیں تو آپ کا کچھ نہ کچھ ایک مقصد ہوگا۔ کپڑے کی دکان پر سیمنٹ لانے نہیں جاتے ہیں، اور سیمنٹ کی دکان پر دوا خریدنے نہیں جاتے ہیں، اور دوا کی دکان پر سبزی خریدنے نہیں جاتے ہیں۔ ہر ادارہ اپنی اپنی خوبیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ دنیا میں یا خاص کر کے مونگیر شہر میں بے شمار ادارے ہیں، اور ہر ادارے دین کی خدمت کر رہا ہے، ہر ادارہ اور دین کی خدمات کو انجام دے رہا ہے، اور ہر ادارے کی اپنی اپنی خوبی ہے۔ آپ سارے ادارے کو چھوڑ کر کے آپ مدرسہ رشیدیہ کا انتخاب کیوں کیا کہ ہم یہاں پڑھیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہاں کی کچھ خوبی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ یہاں کی کچھ اچھائی آپ کے ذہن میں آئی ہوگی، تبھی آپ نے یہاں مدرسہ رشیدیہ دارالقرآن میں داخلہ لینے کا ایک عزم کیا، اور یہ دلچسپی دکھائی کہ ہم مدرسہ رشیدیہ دارالقرآن میں پڑھیں گے۔ تو جس مقصد سے آپ یہاں پر آئے ہیں، جس خوبی کو دیکھ کر کے اس خوبی کو آپ کو لینا ہے، آپ کو حاصل کرنا ہے، اور آپ اپنے استاد سے کو استفادہ کرنا ہے، اساتذہ سے۔ قاری کوثر کلام اشرف رحمانی دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں، ماشاءاللہ یہ اپنا حلق سکھاتے ہیں، زبان خشک کرتے ہیں، سانسیں پھولاتے ہیں، اور قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے مدرسے کا نام ہی ہے دارالقرآن۔ جو اس سے زیادہ احسن اور اس سے زیادہ مبارک اور اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نام نہیں ہو سکتا ہے کہ دارالقرآن کے نام پر آپ کے مدرسے کا نام ہے۔ اور یہاں تحسین قرآن اور تجوید قرآن کے حوالے سے جو قاری صاحب جو محنت کرتے ہیں اور مشق کراتے ہیں، یہ یقیناً روح کو بالغی بخشنے والی چیز ہے کہ قرآن جب ایک بچہ، معصوم بچہ، ننھا منھا بچہ جب قرآن کو صوتی حسن دکھاتے ہوئے جب وہ پڑھتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے، اور بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اگر غور سے کان دھر کے سن لیا جاتا ہے قرآن تو آدمی دل دے بیٹھتا ہے۔ یہ مشہور واقعہ بھی ہے اور پرانا کہ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ کہا گیا تھا کہ اگر تم قرآن سنو گے تو تم دل دے بیٹھو گے، تو کانوں میں ٹاٹے ڈال کر کے وہ جو قرآن سننے ہی نہیں دینا اس کو۔ قرآن جو اس کو سننے جیسے ہی سنے گا دل دے بیٹھے گا۔ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو مشرف با اسلام ہوئے اور اسلام کی دعوت اور ایمان کی انمول دعوت سے جو مالا مال ہوئے، بنیاد کیا تھی؟ یہی قرآن مجید کی تلاوت انہوں نے سنی اور اپنا دل دے بیٹھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب طالب علم ہیں یہاں تو آپ اپنے حوصلے کو بلند رکھنا ہے، جو بہت ہی اہم بات ہے۔
کوئی کار والا ہو، بلڈنگ والا ہو، رئیس زادہ ہو، پیسے والا ہو، سرمایہ دار ہو، چودھری ہو، دھوس والا ہو، روب والا ہو، اس کے سامنے عاجزی بہت اچھی چیز ہے۔ عاجزی اور انکساری بہت اچھی چیز ہے، لیکن بے مطلب کی عاجزی اور انکساری اچھی چیز نہیں ہے۔ بے مطلب کی، جیسے ہی کوئی کار سے اترا تو ہاتھ پیر سمیٹ کر کے مدرسے میں پڑھتے ہیں اور ایسے ہیں ویسے غریب بن کر کے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کار میں برکت دے، آپ کی بلڈنگ میں برکت دے، خوب دعا کر دیجئے اس کے لیے، لیکن اپنے حوصلے کو بلند رکھیے۔ آپ کے سینے میں قرآن ہے، آپ کے سینے میں تعلیمات نبویہ ہیں، آپ اخلاق کے پیکر ہیں، اور آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں سے آپ امت پر احسان کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا احسان ہے امت پر۔ اگر آپ منگیر میں ہیں تو پورے منگیر شہر کے لوگوں پر آپ کا احسان ہے، اس کے احسان کے نیچے آپ نہیں، آپ کا احسان ہے ان پر، آپ کا احسان ہے اس پر۔ اس بنیاد پر احسان ہے کہ دیکھیے ہر شعبے میں ہڑتال ہوتا ہے، ہر شعبے میں ڈاکٹر ہڑتال کرتا ہے، وکیل ہڑتال کرتا ہے، ماسٹر ہڑتال کرتا ہے، اور بلاک کا جو مزدور ہے، جو آفیسرس ہیں وہ ہڑتال کرتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر پورے شہر منگیر کے امام اگر ہڑتال پر چلے گئے ایک دن، تو نہ جانے کتنا جنازہ پڑا رہ جائے گا ایسے کا ایسے، اور کتنا دولہا کنوارا رہ جائے گا، سمجھ گئے؟ تو امت پر احسان ہے ہمارا، وہ احسان نہیں کر رہا میرے اوپر۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو جھک کر کے، لرز کر کے، ترس کے ہم غریب ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، ایسا نہیں رہنا ہے۔ ادب کرنا ہے، احترام سے بات کرنا ہے، خوب ڈسپلن میں رہنا ہے، طریقہ اور تہذیب جو آپ کے اساتذہ سکھاتے ہیں اس انداز سے پیش آنا ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا ہی جھک جائیں گے، یہ تو کار والا بھائی، اس کے سامنے کیسے پہنچیں گے، یہ تو بلڈنگ والا، اس کے سامنے اپنا دکھڑا سنا رہے ہیں کہ گھر میرا گر گیا، میرے باپ نہیں ہے اور ایسی تکلیف ہے اور کھانے کو نہیں ہے، یہ نہیں۔ جس دن آپ نے یہ کہا، آپ کو اسی لائق وہ سمجھیں گے، آپ کو وہ اسی لائق سمجھیں گے کہ گھر میں کوئی مرے گا تبھی آپ کو پلاؤ گوشت کھلائیں گے۔ آپ کو گوشت پلاؤ کھلانے کے لیے گھر میں کسی کے مرنے کا انتظار کریں گے وہ، اس لیے کہ آپ خود اگر ایسا بن جائیں گے تو وہی حال ہوگا۔ تو اپنے حوصلے کو بلند رکھنا ہے، اس لیے کہ ہمارے سینے میں قرآن ہے، تعلیمات نبویہ ہے، اور ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں اس نیت سے کہ ہم دین کو آگے بڑھائیں گے، آگے پہنچائیں گے۔ تو یہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ جب مدرسے میں رہتے ہیں، ہاسٹل میں جب آپ رہتے ہیں، تو اپنا جو جہاں پر آپ رہتے ہیں اس کا رکھ رکھاؤ، دیکھیے جاڑا جو ہے نا، جاڑا سب کے لیے برابر ہے، اسکول کا بچہ ہو یا مدرسے کا بچہ ہو، سب کے لیے سردی برابر ہے۔ اسکول کا بچہ کو دیکھیے، نہ وہ دستانہ باندھتا ہے، نہ بہت زیادہ اچھا موزہ پہنتا ہے، صرف ایک بلیزر ڈالتا ہے، اسکول کی کتابیں اور بیگ پیچھے میں رکھتا ہے، بہترین فراٹے دار سائیکل سے صبح کا صبح جو ہے وہ اسکول پہنچتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مدرسے کے طلباء کو اتنی سردی کیوں لگتی ہے؟ مدرسے کے طلباء کو اتنی سردی کیوں لگتی ہے؟ دستانہ بھی ہے، مفلر بھی ایک دم لپیٹے ہوئے ہیں، چمڑے کا موزہ بھی ہے، سمجھ گئے، سب کچھ ایک دم ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ وجہ یہی ہے، رکھ رکھاؤ جو مورل ہے، آپ کا مورل کو ہائی رکھنا ہے۔ تو آپ ہاسٹل میں جب رہتے ہیں تو آپ کو کپڑے سلیقے سے رکھنا ہے، چپلیں سلیقے سے رکھنا ہے، پلیٹ جس میں آپ کھاتے ہیں اس کو طریقے سے رکھنا ہے، جہاں پر آپ سوتے اور لیٹتے ہیں اس کو طریقے سے رکھنا ہے۔ لنگی اتاری جیسے تیسے پھینک دیا، آپ میں سے کوئی نہیں ہے، جب یہاں پر ہم تھے تو ان چیزوں پر دھیان رکھتے تھے اور آج بھی رکھتے ہیں اساتذہ۔ تو آپ جس جگہ پر رہتے ہیں اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، صاف ستھرا، سمجھ رہے ہیں کہ ابھی کوئی اگر کسی وقت بھی اگر آ جائے، کوئی بھی کسی وقت بھی اگر آ جائے آپ کے مدرسے میں اور دیکھ لے اگر آپ کے مدرسے کو، تو ایسا لگے کہ بالکل ابھی یہ نیا کپڑا لایا ہے یا ابھی یہ مدرسے کی بنیاد پڑی ہے، بالکل چکا چک صاف ستھرا، کوئی محنت کی بات۔ آپ لنگی باندھتے ہو، لنگی اتاری اور اس کے بعد شلوار پہنی، تو آپ لنگی کو طریقے سے تہہ کر کے آپ اپنے بکسے پر، اٹیچی پر، جو بھی آپ کے رکھنے کی جگہ ہے اس کو طریقے سے رکھیے۔ اڑنا بچھونا ہے، آپ سو کر اٹھتے ہیں، آپ سمیٹ کر کے طریقے سے رکھیے، بستر کو جھاڑ کر کے تکیہ جو ہے تکیے پر رکھ دیجئے یا پتانے کے پاس رکھ دیجئے، اس طریقے سے۔ اب کپڑا ہے تو صرف کرتا دیکھتے ہیں بچوں کو کہ جہاں پر لٹکانے کا وہاں پر نہیں لٹکایا، آستین کو صرف لٹکا دیا، باقی پورا کرتا ایسا کیا ہوا ہے دیوار میں، سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک چپل اس کا دربھنگا میں، ایک چپل بیگوسرائے میں۔ تو یہ جو ہے طور طریقہ، یہ آپ کے اساتذہ آپ کو سکھاتے ہیں، یہ آپ کی پہچان ہے، آپ کی پہچان یہ ہے
اس لیے کہ یہاں سے جب آپ جائیں گے اسی سے مورل ڈاؤن ہوتا ہے. مورل اور لوگ جو یہ سمجھتے ہیں گھٹیا آپ ہیں، اس کی وجہ یہی سب ہے. ناخن کاٹ کے رکھنا ہے، بال کٹے ہوئے ہونے چاہیے، تو کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے. ڈیلی نہیں کہا جاتا کہ آپ نیا کپڑا پہنیے. اب مہمان کوئی آئے بیٹھے، آپ ناخن چبا رہے ہیں ایسے کر کے، سمجھ گیا. کوئی بڑے آدمی آئے ہیں، کوئی باہر سے آئے ہیں، آپ ان سے بات کر رہے ہیں، ناک میں انگلی گھما رہے ہیں ایسے ایسے کر کے، یا کان میں انگلی کھود رہے ہیں. تو یہ سب چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. خوب اچھے ہیں آپ، بہت اچھے ہیں آپ، ہمارے سر کے تاج ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس مدرسے میں رہنے کو، تعلیم حاصل کرنے کو، ماں باپ کی تمناؤں کو، ماں باپ کی آرزوؤں کو اللہ قبول فرمائے. اور جو ہم نے کہا ابھی کہ بے مطلب کے عاجزی اور انکساری چھوڑ دیجیے. کوئی بھی رہے، بڑا ہے تو اپنے گھر میں رہا کرے، ان کو آپ برکت کی دعا دے دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. بے مطلب کا جو ہے ایسا ہاتھ سکڑ کر کے نہیں رہنا ہے. جیسے نوٹر ڈیم کا بچہ رہتا ہے، جیسے اور اسکولوں کا بچہ رہتا ہے، بلکہ اس کے برابر بھی سمجھیں گے تو غلط ہے. اس کے برابر بھی اگر سمجھیے گا تو غلط ہے. اس سے اونچا سمجھنا ہے، اس سے اونچا سمجھنا ہے کہ ہم اس سے اوپر ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن حاصل کر رہے ہیں، ہم دین سیکھ رہے ہیں. تو یہ کریں گے انشاءاللہ. اور ہر جگہ پر حوصلے کو بلند رکھنا ہے، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا ہے، اپنے مقام کو، اپنی قدر و منزلت کو. اور کبھی اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنا کہ یہ روٹی دے دے گا ہمیں، یہ ہمیں روٹی دے دے گا یا گوشت پلاؤ کھلا دے گا. نہیں، ہمارا اللہ ہے. ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے. اور ہمیں اللہ کھلائے گا اور کھلاتا ہے اور کھلا رہا ہے الحمدللہ. تو اس حوصلے کے ساتھ رواں دواں جب آپ رہیں گے تو مدرسہ رشیدیہ بھی رواں دواں رہے گا انشاءاللہ، ترقیوں کی راہ کو پار کرے گا، اور آپ بھی ترقی کی منزل کو پائیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.